السلام علیکم 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ فیس باز ادائیگی اور کسانوں کے نام پر کی جا رہی یاتراؤں کا جواب دینے کے لیے حکومت تیار۔ اقلیتوں کے لیے بجٹ میں 635 کروڑ روپے مختص کرنے محکمہ فائنانس کو محکمہ اقلیتی بہبود کی تجویز۔ سلمان رشدی حیدرآباد آئے تو مجلس اپنے انداز میں رد عمل ظاہر کرے گی، نیوز چینل مباحث میں بیرسٹر اویسی کا اعلان۔ اور اسپیکر پر چیف منسٹر بننے کی کوشش کا الزام۔ اراکو ویلی میں پہلی بار منتخب ارکان اسمبلی کے دورے پر تلگو دیشم کی تنقید۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس اعلیٰ کمان کی اجازت ملنے کے بعد ہی ریاستی کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔ وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کسانوں اور فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر کی جا رہی یاتراؤں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کی بہبود کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے اور دیگر ریاستوں کے مقابلے ریاست کسانوں کی بہبود کے لیے شروع کیے گئے پروگراموں میں سر فہرست ہے۔ کرن کمار ریڈی جو اراکو ویلی میں جاری ارکان مقننہ کے تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے وشاکھاپٹنم پہنچے تھے، خراب موسم کی وجہ سے وہ اپنا سفر جاری نہیں رکھ پائے اور اراکو پہنچے بغیر حیدرآباد لوٹ آئے۔ کرن کمار ریڈی نے رابطہ کمیٹی میں تال میل کی کمی سے متعلق پھیلائی جا رہی خبروں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے سال 2012-13 کے مالیاتی سال کے لیے محکمہ کے بجٹ کو 2 گنا کرنے کے لیے محکمہ فائنانس کو 635 کروڑ کے تخمینہ بجٹ کی تجاویز پیش کی ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری محمد علی رفعت نے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کو بتایا کہ 29 نومبر کو 534 کروڑ روپے کے بجٹ کی تجویز محکمہ فائنانس کو روانہ کی گئی تھی اور 11 جنوری کو محکمہ فائنانس کے ساتھ ہوئے اجلاس میں اقلیتی بہبود کی جانب سے مزید 101 کروڑ روپے کا اضافہ کرتے ہوئے 634 کروڑ کے تخمینے بجٹ کی تجویز پیش کی گئی۔ محمد علی رفعت نے بتایا کہ مقامات مقدسہ کے لیے گرانٹ کی منظوری کی بحالی کے بعد 81 کروڑ کی تجاویز محکمے کے پاس موجود ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وقف اراضیات کی الیکٹرک میپنگ کے لیے 5 کروڑ، وقف بورڈ کو 13.2 کروڑ کی گرانٹ اور اقلیتی بہبود کے کمشنر کے قیام کے لیے 1.5 کروڑ روپے کی منظوری ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2012-13 کے بجٹ کے مطابق اقلیتی کوآپریشن کے لیے 414 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے، جس میں اسکالرشپس، فیس باز ادائیگی اور نادار مسلم لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کے اخراجات شامل رہیں گے۔ رفعت نے بتایا کہ اردو اکیڈمی کے لیے 32 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے جائیں گے، جس کے تحت اردو کو فروغ دینے کے علاوہ اردو کے تربیتی پروگرامز میں اس بجٹ سے رقم خرچ کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں 45 کروڑ روپے مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے جسے اسکالرشپس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ محمد علی رفعت نے بتایا کہ سال 2010-11 میں جہاں اقلیتی مالیاتی کوآپریشن کا بجٹ 220 کروڑ تھا، اسے بڑھا کر 414 کروڑ روپے کرنے، اردو اکیڈمی کے بجٹ کو 20 کروڑ سے بڑھا کر 32.5 کروڑ کرنے اور وقف بورڈ کے بجٹ کو 50 لاکھ سے بڑھا کر 80 لاکھ روپے کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس کی جانب سے گستاخ مصنفہ تسلیمہ نسرین کے خلاف کیے گئے احتجاج پر میڈیا کی جانب سے مچائے گئے ہنگامے پر شدید اعتراض کیا ہے۔ خانگی نیوز چینل کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جب مجلس کی جانب سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی گستاخ مصنفہ تسلیمہ نسرین نے حیدرآباد کا دورہ کیا تھا تو مجلس نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا، کیونکہ اہانت اسلام کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر اویسی نے یہ پوچھے جانے پر کہ مجلس کی جانب سے تسلیمہ نسرین کے خلاف حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور سلمان رشدی کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں،
تو بیرسٹر اویسی نے کہا کہ سلمان رشدی کب ہندوستان آتا ہے اور کب جاتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اگر اس کا پتہ ہوتا تو ہم اس کی اچھی طرح خدمت کرتے, اور اگر وہ حیدرآباد آتا تو ہم ہمارے انداز میں اس کا خیر مقدم کرتے. Talking about physical attacks, your party tried to attack Taslima Nasreen in Hyderabad physically. Now there is a threat to Rushdi's life. My point is that if you feel Rushdi has violated the law, file a court case. Let's go through a judicial process. You cite section 153, you cite section 19. Those are sections under which you can go under the law. Why is there need for a ban? He is a person of Indian origin. He can travel to India. There are other ways in which you can act. Why do you need to? Yes, get him arrested. Get him arrested in India under 153A. Yes, Mr. Owaisi. File an FIR. Yes, Mr. Owaisi. Rajdeep, if we know when Rushdie comes and goes, yes, certainly we will serve him, and I wish that he comes to Hyderabad. We will welcome him in our own good way. And you talk about Taslima Nasreen, yes, those chilling pictures you have shown. Yes. Kindly please ask your bureau in Hyderabad to ask what happened to that criminal case. Yes. I mean, those pictures were shown as if the whole sky has fallen down on the whole world. Yes. I mean, why it is double standards, Rajdeep? Okay, when it comes to the issue of Gita, when it comes to the issue of script of making a picture on Pandit Nehru, wherein that script was not allowed, you cannot shoot in India. Why? Because Pandit Nehru was supposed to be kissing, Edwina Mountbatten. I mean, you don't allow that. What you are saying is that you criticize us, for God's sake, you have all the right. But please understand, there's a huge difference between criticism and blasphemy. Okay. And there is a difference between criticism and sacrilege. This is what this man has done. Let it be 100 years also. Even if I die, my second generation will oppose Salman Rushdie. Okay. تلگودیشم لیڈر جی مدوکرشنا نائیڈو نے اسپیکر اسمبلی کی جانب سے پہلی بار منتخب ہونے والے ارکان مقننہ کے ساتھ اراکو ویلی کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر این منوہر چیف منسٹر کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدوکرشنا نائیڈو نے کہا کہ اسپیکر منوہر نے اراکو دورے پر مشتمل سیریز سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو روانہ کی ہیں, اور وہ کانگریس اعلیٰ کمان کو قبائلی علاقوں میں نئے منتخبہ ارکان مقننہ کے ساتھ کیے گئے دورے کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قبائلیوں کی بہبود کے لیے سنجیدہ ہیں. مدوکرشنا نائیڈو نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں چیف منسٹر کے 5 دعوے دار پہلے سے ہی موجود ہیں, اور اب اسپیکر این منوہر 6ویں دعوے دار کے طور پر تیار ہو چکے ہیں. مدوکرشنا نائیڈو نے سوال کیا کہ ایک طرف حکومت قبائلی علاقوں میں رقم لے کر باکسائٹ کان کنی کی اجازت دے رہی ہے, تو دوسری جانب قبائلی علاقوں میں اسپیکر کا دورہ مضحکہ خیز ہے. ریاستی وزیر شنکر راؤ نے کہا ہے کہ آج نہیں تو کل جگن موہن ریڈی کانگریس میں لوٹ آئیں گے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے جگن سے تلنگانہ پر اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر جگن کا موقف موافق تلنگانہ ہوگا تو وہ اس کا خیر مقدم کریں گے. شنکر راؤ نے بنکروں کے بجٹ کو دوگنا کرنے کے چیف منسٹر اور وزیر فائنانس کے تیقن پر اظہار تشکر کیا. انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت سے بھی بنکروں کے لیے 150 کروڑ روپے کی امداد کی درخواست کی گئی ہے. ACC کے آفس بیرر, پارٹی کے آفس بیرر بھی ملے, ان کو مبارکباد جب دینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میں شنکر راؤ جی, تم یہ پورٹ فولیو سے شاخہ سے تم کافی ناراض ہے, لیکن ہمیں پوری امید ہے تم کلاؤڈ سیڈنگ یعنی برساتوں کی بادلوں سے برسات گرانے کا جو ایکسپیریمنٹ کیا نا سلور نائٹریٹ سے, تم اچھا کام کر چکے ہیں. ہمیں پوری امید ہے تم یہ بونکاروں کی جو خودکشی کے بارے میں مسئلہ ان کو حل کرنے میں کیا کرنی چاہیے تم بھی کر سکتے. کانگریس پارٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے برقی مسئلے پر چندر بابو نائیڈو کے احتجاج کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے کہا کہ 2004 سے لے کر آج تک کانگریس دور اقتدار میں برقی شعبے نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اے پی جینکو اور اے پی ٹرانسکو کو بہترین کارکردگی کے لیے ایوارڈز بھی حاصل ہوئے ہیں. تلسی ریڈی نے بار بار برقی کٹوتی سے عوام کو ہونے والی زحمتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا, البتہ یہ کہا کہ چندر بابو نائیڈو کی جانب سے برقی بحران کا ذکر کرنا باعث افسوس ہے. چندر بابو نائیڈو کو موجودہ حکومت کے ساتھ اپنے دور حکومت میں برقی شعبے کی کارکردگی کا موازنہ کرنا چاہیے, کیونکہ تلگودیشم کے دور حکومت میں برقی سربراہی کی کیا حالت تھی اس سے سبھی واقف ہیں.
चंद्रबाबू नायडू सियासी अंधेरे में घिर चुके हैं, इसलिए वो दिन में भी कंदील का सहारा ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर आईटी पुनर लक्ष्मैया ने ये रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त जबकि शहर में 3 रोजा पार्टनरशिप समिट जारी है, चंद्रबाबू नायडू बरकी मसले पर एहतजाज कर रहे हैं जो कि रियासत के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को रियासत के मफादात से ज्यादा जाती मफादात अजीज हैं। पी लक्ष्मैया ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अवाम को गुमराह करते हुए इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि होने वाला नहीं है। तेलुगुदेशम ने जगनमोहन रेड्डी की जानिब से आरमूर में किसानों के मसाइल पर की जा रही भूख हड़ताल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर नरेंद्र ने कहा कि जगन आज किसानों के भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह जानना चाहिए कि उनके वालिद वाईएसआर के दौरे हुकूमत में किसानों के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए थे उन्हें कहां इस्तेमाल किया गया। नरेंद्र ने कहा कि आरमूर में जगन की यात्रा टीआरएस की मदद से की जा रही है। పెడతామని చెప్పి చెప్తే 6 సంవత్సరాలు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎంత పెట్టారని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। రాజశేఖర రెడ్డి 6 సంవత్సరాల కాలంలో 5 లక్షల కోట్ల విలువైన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టుంటారు। 5 రూపాయలు కూడా పెట్టలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గిట్టుబాటు ధరల కోసం। ఈ రోజు మేము బహిరంగంగా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం, రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో ఆ రోజున్న పత్తికి కానివ్వండి, మిర్చికి కానివ్వండి, చెరుకుకి కానివ్వండి। टीआरएस ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत के साथ खुफिया मुफाहमत के तहत ही चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर एन ओडेलू ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम को तेलंगाना में किसानों के मसाइल पर दौरे का कोई हक नहीं है, क्योंकि तेलुगुदेशम के दौर इख्तिदार में ही बशीरबाग के पास किसानों पर रबर की गोलियां चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात को देखते हुए ये दौरे किए जा रहे हैं। उन्होंने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ई दयाकर और एम नरसिम्लू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केसीआर पर तनकीद करने से पहले इन कायदीन को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि इन कायदीन ने तेलंगाना के लिए जान देने वाले नौजवानों के अफराद खानदान को पूछ कर भी नहीं देखा। मजलिस से रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासती हुकूमत से अक़लियतों के बजट में इजाफे का मुतालबा किया है। अराको में अरकान मुक़द्दना के लिए मुनक़्क़िदा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि वज़ीर आज़म के अक़लियतों से मुताल्लिक़ 15 निकाती प्रोग्राम के तहत फ़राहम किए जा रहे फ़ंड्स और 18 स्कीमों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाना चाहिए और इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि आया ये स्कीमें और बजट अक़लियतों तक पहुँच भी रहा है या नहीं। अहमद बलाला ने कहा कि रियासती हुकूमत के बजट में जो कि 1,28,000 करोड़ रुपए है, अक़लियतों के लिए 301 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए गए हैं, जबकि आबादी के तनासुब से बजट में 8% का इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरकान मुक़द्दना के तरबियती प्रोग्राम के दौरान जिस तरह की मनसूबाबंदी की गई है वो काबिल सताइश है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो अक़लियतों के मसाइल पर भी इसी तरह की मनसूबाबंदी करे ताकि अक़लियतों के साथ इंसाफ हो सके। अहमद बलाला ने तरबियती प्रोग्राम के दौरान पेश किए गए लेक्चर्स की भी सताइश की और कहा कि इस तरह के लेक्चर्स ओहदेदारों के सामने भी पेश किए जाने चाहिए। मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने भी अक़लियतों के बजट से मुताल्लिक़ सवालात उठाए। सेम स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसके अंदर माइनॉरिटीज को क्या शेयर दिया जा रहा है, दैट शुड बी, वो भी प्लानिंग बनाई जाए तो उसकी वजह से माइनॉरिटीज को सही तौर पर इस्तेफादा हासिल होगा। और उसके साथ ही साथ मैं स्पीकर साहब से एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे स्टेट का बजट 1,28,000 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज का बजट सिर्फ 301 करोड़ रुपए है, जबकि माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन, जी हाँ साहब, जी हाँ, सारे स्कीमों में तो आएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ बजट भी जो है सो सिर्फ 301 करोड़ है। इट्स नॉट इवन 0.5%, इट्स नॉट इवन 0.5% ऑफ द स्टेट बजट। तो हमारी पार्टी की तरफ से मेरी गुजारिश है कि हम हमेशा लड़ते आए हैं माइनॉरिटीज के बजट के लिए, इस पर 1% तो कम से कम बजट किया जाए या जो भी मुनासिब हो सकता है उसमें तरक्की को बढ़ावा किया जाए। और अगर से रियली इफ द what has been efforts have been taken up by all the departments in 3 years of my tenure, I am first time elected MLA. If I am not wrong, only 3 DRC meeting happened. That is what he was saying. It's very unfortunate. No. Look at West Bengal. Yeah, that is correct. That is correct, sir. Yeah. So we can enforce that discipline. We all can enforce that discipline. no, sir. Yes. If we want the DRC meeting is not happening. We can bring The that. government should direct, or you should direct, कि minimum
should happen. They are least bothered to happen. If there is no meeting, how can we implement all these things? And before the meetings, all information what they are giving over here to all the respected members, all information should be given. खुश्क साली से निमटने में हुकूमत की नाकामी पर बीजेपी किसान मोर्चा के कारकुनों ने जरी कमिश्नरेट के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। पार्टी ऑफिस से रैली की शक्ल में बीजेपी किसान मोर्चा के कारकुन कमिश्नरेट के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किसान मोर्चा के सदर ने कहा कि हुकूमत ने खुश्क साली से मुतासरा किसानों के लिए कुछ नहीं किया और मरकजी हुकूमत से फंड्स के हुसूल में भी हुकूमत नाकाम रही है। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की दरखास्त पर आरटीए ने ट्रैफिक पुलिस को बेहतर नज़्म व नस्क़ की बरकरारी के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आरटीए की जानिब से मंजूर की गई रकम से 25 जदीद ब्रीथ एनालाइजर आले, 200 डिजिटल कैमरे और 50 PDEs खरीदे गए हैं। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के पास 10 जदीद ब्रीथ एनालाइजर्स मौजूद थे, जिसमें 25 का इजाफा किया गया। CV आनंद ने बताया कि हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों की निशानदेही के लिए इन आलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 4 नवंबर से हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 2020 अफराद को तहवील में लिया गया, जबकि 690 गाड़ियों, 1262 मोटरसाइकिलों और 68 ऑटोस को जब्त किया गया। CV आनंद ने बताया कि 1963 अफराद कसूरवार पाए गए, जिनसे ज़ायद 37 लाख रुपए के जुर्माने वसूल किए गए और 42 अफराद के लाइसेंसेस भी मनसूख कर दिए गए। CV आनंद ने बताया कि अहम ट्रैफिक जंक्शंस के पास पुलिस ओहदेदारों को कैमरे फराहम किए जा रहे हैं, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा 118 PDEs में मजीद 50 का इजाफा हुआ है, जिससे सड़कों पर ज़ेर इल्तिवा चालानात के बावजूद गाड़ियां चलाने वालों की निशानदेही हो पाएगी। అవకాశం ఈ ప్రధాన ద్వారా మాకు ఇప్పుడు లభించింది। ఇన్ని రోజులు కేవలం అనుమానం మీద ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా నడుపుతున్నాడో ఆయన ముఖం చూసి మేము గెస్ చేసి చెక్ చేసేవాళ్ళం। దాదాపు 15-20% వరకు మాకు ఆయన తాగి ఉన్నట్టు తెలిసేది। కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు కొద్దిగా పక్కకు తీసుకొని ఆయన ఊదేసరికి అసలు ఆ స్టేటస్ ఏంటి, ఆయన తాగి ఉన్నాడా లేదా అనేది తెలుస్తుంది। INTUC के रियासती सदर सीता रेड्डी ने कहा है कि INTUC कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करती आ रही है और जारिया साल 50 लाख अफराद को तंजीम में शामिल करने का मंसूबा है। वो आज INTUC के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर कुल हिंद INTUC के सदर A कृष्णामूर्ति के अलावा मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी भी मौजूद थे। सुन्नी दावत इस्लामी आंध्र प्रदेश का 2 रोज़ा रियासती इज्तिमा 14 और 15 जनवरी को ईदगाह मीरालम पर मुनक़िद होगा। पहले दिन ख़वातीन के लिए सुबह 10 ता 8 बजे शब इज्तिमा मुनक़िद होगा, जबकि दूसरे दिन मर्द हजरात के लिए सुबह 8 ता 10 बजे शब इज्तिमा का दूसरा और आखिरी मरहला होगा। इजलास में माशरे के सुलगते मसाइल, इस्लामी तालीमात, फितने कादियानियत, फितने खारिजियत और मुसलमानों की जिम्मेदारियों जैसे कई अहम मौज़ूआत पर उलमा इकराम के खिताबात होंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के लिए जद्दोजहद कर रही तलबा JAC के नुमाइंदे ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस कायदीन को विजयवाड़ा में होने वाले जलसे में मदऊ किया। तलबा के नुमाइंदे ने बताया कि वो रियासत की मौजूदा सूरत हाल में मजलिस के मौक़िफ़ से काफ़ी मुतासर हैं। तकिया गुजराती शाह
قبرستان واقع رامکوٹ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ مقامی مسجد کے مصلیوں نے 4TV کو بتایا کہ باؤنڈری وال کا کام باقی ہے، صفائی کا بھی انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں کچرا پھینکنے لگے ہیں۔ انہوں نے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ اس قبرستان کی صفائی اور حصار بندی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عملے نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس فٹ پاتھ پر غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ سٹی پلانر رام چندر نے بتایا کہ 6 مہینے پہلے ہی غیر مجاز قابضین کو نوٹسیں جاری کی گئی تھیں اور عدالت کے احکام پر عمل آوری کرتے ہوئے ان تعمیرات کو منہدم کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کا غیر معمولی انتظام دیکھا گیا۔ قدیم ملک پیٹ کے رکن بلدیہ عبدالحق نذیر اور کوآپشن ممبر عائشہ روبینہ نے بلدی عہدیداروں کے ساتھ نلگنڈا چوراہے پر واقع جسمانی معذورین کے پارک کا معائنہ کیا اور 1 سال گزر جانے کے بعد بھی پارک ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہ کرنے پر عہدیداروں سے جواب طلبی کی۔ مجلس اراکین بلدیہ نے عہدیداروں سے کہا کہ اس پارک کو ڈیولپ کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جسمانی معذورین کے لیے جو پارک قائم کیا گیا ہے، اس پارک کا جو ہے فاؤنڈیشن جو ہے ایکس میئر کارتیکا ریڈی نے 9 سپتمبر 2010 کو رکھا اور آنریبل چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے 4 جنوری 2011 کو اس کا جو ہے اناگریشن کیا۔ سی ایم صاحب اناگریشن کر کے 1 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن اس پارک کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ نہ یہاں پر ہارٹیکلچر کی جانب سے کوئی اقدام کیا گیا، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، نہ یہاں ایک جھاڑ ہے، نہ گھاس ہے، نہ جسمانی معذورین کی سہولت کے لیے جو اسپیشل ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں وہ کام بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ وجہ سے اس کو نہیں کیے کہ یہ پرابلم مس یوز ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور ہر ایک لوگ یہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ اینٹی ایلیمنٹس ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں۔ جلدی سے یہ پارک کو تیار کر کے ہمارے ہربل کیسا ہم لوگ دیے ہیں اس کا نمونہ سے ہمارے ڈیزیبل پارک، اسپیشل پارک، نیشنل پارک بنائیں گے بول کے وعدہ کیے تھے، وہ وعدہ نبھانا چاہیے۔ عاشق کی جانب سے جنسی استحصال کے بعد شادی کرنے سے انکار کرنے پر دل برداشتہ ہو کر ایک لڑکی نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ کریم نگر کی ساکن منسما اور ورنگل کے ساکن کے کرن کے درمیان معاشقہ چل رہا تھا اور دونوں گزشتہ 3 سال سے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس دوران کرن نے 2 بار منسما کا حمل ساقط کروایا۔ جب منسما نے کرن سے شادی کے لیے اصرار کیا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا، جس پر منسما نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سکندرآباد آر پی روڈ پر واقع کمس ہاسپٹل کی 7ویں منزل سے گر کر ہاسپٹل کا ایک ملازم ہلاک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق قدیم ملک پیٹ شنکر نگر کا ساکن راجو کمس ہاسپٹل میں لفٹ آپریٹر کی حیثیت سے ملازم تھا۔ جب وہ 7ویں منزل پر جاری تعمیری کام کی نگرانی کے لیے پہنچا تو توازن بگڑنے کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑا اور برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ راجو کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ راجو کی موت کے لیے ہاسپٹل انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ رام گوپال پیٹ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایل بی نگر میں ایکسس بینک کے ATM سے رقم نکالنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی الگ صبح کیبن کے قریب رہنے والا راجو دودھ خریدنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس نے ATM کا شٹر آدھا کھلا ہوا دیکھا اور جب اس کے قریب گیا تو 2 نامعلوم افراد اسے ڈھکیل کر فرار ہو گئے۔ ایل بی نگر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور ایک کیس درج کر کے وہاں پارک کی ہوئی ایک کالے رنگ کی موٹر سائیکل کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ تیلگو فلم اداکار شیو بالاجی نے نشے کی حالت میں کار چلاتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد اعتراف کیا ہے کہ شراب پی کر گاڑی چلانا ان کی ایک غلطی تھی۔ 3 دن پہلے شیو بالاجی کو بنجارہ ہلز ٹریفک پولیس نے چالان کر کے ان کی کار اپنی تحویل میں لی تھی۔ انہوں نے عدالت میں چالان کی رقم جمع کروا کر پولیس سے اپنی کار حاصل کرنے کے دوران یہ بات کہی۔
راجندر نگر میں فائنانسر اور ہوم گارڈز کے جھگڑے میں ایک ہوم گارڈ زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نارسنگی پولیس کا ہوم گارڈ اشوک نے فائنانس پر ایک موٹر سائیکل خریدی تھی اور وہ کچھ عرصے سے اقساط ادا نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے ایک ساتھی ہوم گارڈ نریش کے ساتھ جا رہا تھا کہ فائنانسر کے ساتھ کرشنا نے اسے راستے میں روک کر قرض کی قسط ادا کرنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ راجو کے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے کرشنا کے ساتھ اس کی بحث ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ان دونوں کی دھکم میں نریش پر موٹر سائیکل گر پڑی، جس کی وجہ سے اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر راجندر نگر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر کرشنا اور اشوک کو حراست میں لے لیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بلال ڈیری ملک اور آئس کریم کی موزم جاہی مارکیٹ برانچ کا افتتاح انجام دیا۔ اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان، چیف ایڈیٹر روزنامہ اعتماد برہان الدین اویسی، مجلسی اراکین بلدیہ نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ چیئرمین اسلامیہ گروپ خواجہ حسن، محمد عثمان علی اور خواجہ بلال نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ امام باڑہ یاقوت پورے کے رہنے والے 38 سالہ سید حامد 8 جنوری سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے اعظم پورہ جانے کے لیے نکلے تھے، واپس نہیں آئے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ چادر گھاٹ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ فیس باغ ادائیگی اور کسانوں کے نام پر کی جا رہی یاتراؤں کا جواب دینے کے لیے حکومت تیار، چیف منسٹر کا بیان۔ اقلیتوں کے لیے بجٹ میں 635 کروڑ روپے مختص کرنے، محکمہ فائنانس کو محکمہ اقلیتی بہبود کی تجویز۔ سلمان رشدی حیدرآباد آئے تو مجلس اپنے انداز میں رد عمل ظاہر کرے گی، نیوز چینل مباحث میں بیرسٹر اویسی کا اعلان۔ اور اسپیکر پر چیف منسٹر بننے کی کوشش کا الزام۔ اراکو ویلی میں پہلی بار منتخب ارکان اسمبلی کے دورے پر تلگو دیشم کی تنقید۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔